جاننا چاہیے کہ مصنفین نے اس دیوار اور یاجوج ماجوج کی تعیین کے متعلق اپنی اپنی باتیں اور خیالات جمع کیے ہیں اور اپنی ذاتی رائے سے اس کا مصداق متعین کرنا چاہا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے جو اس کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دیوار کو بنانے والا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، تیسری بات یہ کہ وہ دیوار لوہے کی ہے، چوتھی بات یہ کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں، پانچویں بات یہ کہ اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے، چھٹی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا، ساتویں بات یہ کہ وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پھر ویسی ہی دبیز اور موٹی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے قریب جب چھیل چکیں گے تو یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے، چنانچہ اس روز پھر وہ دیوار موٹی نہ ہوگی اور اگلے دن اسے توڑ کر یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے۔ آٹھویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج کے آدمی ہونے کے باوجود ان کی قوت عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے اپنے خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ 10ویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج اچانک غیر معمولی موت سے مر جائیں گے۔ پہلی 5 باتوں کا قرآن کریم میں اور آخر کی 5 باتوں کا صحیح احادیث میں ذکر ہے۔ مذکورہ 10 باتوں کو پیش نظر رکھ کر معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے پتہ دیا ہے، یہ تمام باتیں کسی ایک میں بھی موجود نہیں، چنانچہ ان لوگوں کے خیالات صحیح نہیں، اور حدیثوں کا انکار یا آیتوں میں دور کی تعویل کرنا یہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ کہنا کہ ہم نے ساری زمین کو چھان ڈالا مگر اس دیوار کا کہیں پتہ نہیں ملا، تو اس کا صحیح جواب وہ ہے جو تفسیر روح المعانی میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اس دیوار کا مقام معلوم نہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ساری بری اور بحری زمین کا احاطہ کر چکے ہیں تو یہ قابل تسلیم نہیں، بلکہ عقلاً ممکن ہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں زمین کا کوئی حصہ ایسا ہو جہاں اب تک ہماری رسائی نہ ہوئی ہو، اور کسی چیز کے نہ پانے سے اس کا موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ جب مخبر صادق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا سچا ہونا قطعی دلیلوں سے ثابت ہے اس دیوار کی اور اس کے اوصاف کی خبر دی ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ اس کی تصدیق کریں، اور شک پیدا کرنے والے بے دینوں کی فضول باتوں کی طرف دھیان دینا دین کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے۔ یہودیوں نے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان کرنے کے لیے پیش کیا تھا، وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مزید یہ سوالات نہیں کیے کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک اور کس زمانے میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہودیوں نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ اور قصوں کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی دین یا دنیا کا فائدہ متعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو۔ اس لیے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے۔ اسی لیے سلف صالحین، صحابہ اور تابعین نے بھی ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔